الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا مختصر حصہ اور حدیث پاک کے مختصر جملے اور ٹکڑے کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج جس بات کو پیش کرنی ہے وہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور سوانح سے متعلق ہے۔ ہر دور میں اللہ کے بعض بندے ایسے گزرے ہیں اور قیامت تک ایسے بندے آتے رہیں گے جو اللہ کے بڑے نیک اور مقرب ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور اپنے اندر ڈر اور تقوی پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے ولی اور دوست بننے کے لیے اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرو۔ دنیا کا رواج ہے کہ آدمی جس کی صحبت اپناتا ہے اس کے جیسا بن ہی جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ اگر کوئی عام انسان بیٹھے بیٹھے 10 سال گزار دے گا اور اس کی دوائیوں کو اور اس کے انجیکشن کو اور اس کے ٹریٹمنٹ کو دیکھتا رہے گا، وہ آدھا مشورہ بلکہ بعض مرتبہ پورا علاج بھی کر سکتا ہے، اگرچہ کہ قانونی طور پہ اسے اس کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن وہ ڈاکٹری کے چند ضروری بنیادی باتوں کو بہر صورت جان ہی لیتا ہے۔ کارپینٹر بننے کے لیے عام انسان پڑھ لکھ کر کارپینٹر نہیں بنتا ہے، کارپینٹر کے ساتھ ٹائم گزار کر کارپینٹر بنتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی کو ٹیلر بننا ہو تو کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں ٹیلرنگ کے اصول لکھے ہوئے ہوں۔ وہ بننے کے لیے آپ کو ٹیلر کے ساتھ چند مہینے چند سال گزارنے پڑتے ہیں۔ آپ کو طباخ بننا ہو، اچھا پکانے کا ہنر آپ کو آنا ہو تو پڑھ لکھ کر کم حاصل کریں گے، بلکہ اس سے زیادہ کسی پکانے والے کے ساتھ رہ کر آپ اچھے طباخ بن سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر ہنر ایسے ہی ہے کہ جو آدمی ہنرمند بننا چاہتا ہو اسے ایک ہنر والے کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر تم متقی، پرہیزگار، نیک انسان بننا چاہتے ہو تو پھر تمہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ پڑھ لکھ کر کوئی آدمی نیک نہیں بن سکتا۔ علماء 10 سال، 15 سال، 20 سال مدارس میں وقت گزارتے ہیں، صبح سے شام تک ان کا لکھنا پڑھنا سب قال اللہ قال الرسول ہوتا ہے۔ ان کی زبانوں پر بازاری لوگوں کی طرح کوئی گالیاں اور کوئی فالتو باتیں نہیں رہتی ہیں۔
بازاری لوگ لڑائی جھگڑے پر جب اترتے ہیں تو ان کی زبان بالکل گھٹیا ماں بہن کی گالیوں تک چلے جاتے ہیں، اور علماء اگر کبھی آپس میں غصے میں آ بھی جائیں تو ان کی زبان صرف بے وقوف، نالائق، بدتمیز، اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے۔ وہ کوئی ایسی گالی نہیں دیتے ہیں جو شران بالکل گھناؤنی اور گھٹیا قسم کی ہو۔ صبح شام ہر وقت اللہ کا ذکر، قرآن، حدیث، تفسیر، مسئلے مسائل، یہ سب ان کی زندگیوں میں ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں وقت گزاریں، اور پوری زندگی میں کوئی بڑا عالم دین سوائے چند کے، وہ بھی گنے چنے 2-4 کے علاوہ، کوئی بڑا عالم دین ایسا نہیں گزرا جو ساری دنیا میں یا اپنے ملک اور صوبے میں بڑا مقبول اور بڑا بافیض بنا ہے اور وہ کسی اللہ والے کی صحبت نہیں پایا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی اللہ والے سے، اگر کسی عالم دین سے دنیا میں یا اپنے ملک اور صوبے میں اچھا کام ہو رہا ہے، لوگ اس سے دین سیکھ رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں، لا محالہ وہ کسی نہ کسی بزرگ اور نیک آدمی کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوگا اور اس سے اپنی اصلاح کرائی ہوگی، تبھی جا کر انسان بافیض بن سکتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کے تحت میں اللہ رب العزت جب یہ فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو، یہ حکم ہے ہر مسلمان کو، اور حکم اللہ تعالیٰ وہی دیں گے جو بندہ کر سکتا ہے، جو کام کر نہیں سکتا بندہ، اللہ اس کا حکم بھی اسے نہیں کرتے ہیں۔ ہم کو اتنی عقل ہے کہ چھوٹے بچے کو ہم بڑی کمپنی سنبھالنے کے لیے، اپنا دکان سنبھالنے کے لیے اسے حوالے نہیں کرتے۔ ہم خود سمجھتے ہیں کہ بچہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنی کمپنی کی چابی، اپنی گاڑی کی چابی، اپنی دکان کی چابی اس کے حوالے کر دوں۔ تو اللہ رب العزت تو ساری دنیا کے حکیم، ساری دنیا کو عقل تقسیم کرنے والے، اللہ رب العزت سے بڑا سمجھدار، اور اللہ رب العزت کے متعلق کوئی کمال والی صفت میں نقص ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، تو لا محالہ ہر انسان کے بس میں ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی عذر بہانے کرے کہ نیک لوگ کہاں ملتے ہیں، پہلے جیسے اللہ والے کہاں ہیں، پہلے جیسے لوگ نہیں دکھ رہے ہیں، تو ان سے کہا جائے گا جیسا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پہلے جیسا گھی نہیں مل رہا ہے، پہلے جیسا تیل نہیں مل رہا ہے، پہلے جیسا آٹا چاول نہیں مل رہے ہیں، پہلے جیسا پانی کھانا نہیں مل رہا ہے، یہ سوچ کر کیا کھانا پانی چھوڑ دیے؟ جیسا تیل، جیسا چاول، جیسا گھی، جیسا دودھ مل رہا ہے وہی کھا کے پل رہے ہو۔ پہلے زمانے میں جیسا ورجنل پیور ملتا تھا ویسا اس زمانے میں نہیں مل رہا ہے، تو بھی جیسا ویسا مل رہا ہے وہی کھا کے اپنی باڈی بنا رہے ہو۔ ایسے ہی اس زمانے میں ایسے جیسے تیسے علماء، اللہ والے، اولیاء مل رہے ہیں، انہی کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہیں وقت کا عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی اور صابر کلیری، معین الدین چشتی، فلاں فلاں بزرگ ہونا ہے تو اس زمانے میں پیدا ہونا تھا، دیر سے کیوں پیدا ہوئے؟ اس میں اللہ والوں کی کیا غلطی ہے؟ پہلے ہی پیدا ہو جانا تھا تو ان لوگوں کی صحبت ملتی تھی۔ جس زمانے میں پیدا ہوئے، جو کھانے کو مل رہا ہے وہ کھا کے جی رہے ہو، ایسے جس زمانے میں پیدا ہوئے جو اللہ والے تمہیں مل رہے ہیں ان اللہ والوں کی صحبت سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اب اگر کوئی آدمی سائنٹسٹ بننا چاہ رہا ہو اور وہ یہ بولے کہ اب چونکہ اب APJ عبد الکلام نہیں ہیں تو ویسے اگر ہوتے تو میں سائنٹسٹ بن سکتا تھا اور میں بھی میزائل بنانے کی کوشش کرتا، وہ نہیں ہے اس واسطے میں سائنٹسٹ نہیں بنوں گا، اسے بے وقوف کہیں گے۔ اگر کوئی آدمی بہت بڑا ماہر تعلیمات بننا چاہ رہا ہو اور وہ یہ کہنے لگے کہ چونکہ اب عبد الکلام آزاد نہیں ہیں، وہ اگر ہوتے تو میں بھی بہت بڑا پڑھا لکھا ماہر تعلیمات بن سکتا تھا، اب وہ نہیں ہے اس واسطے میں بھی اب تعلیم میں، ایجوکیشن میں زیادہ دلچسپی نہیں لوں گا، بے وقوف کہیں گے اسے۔
اس وقت جو تمہیں ماہر مل رہا ہے اس سے تم اپنا فیض حاصل کرو۔ ایسے ہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم ڈر سکتے ہو، تقوی پیدا کر سکتے ہو۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے تقوی والوں کی زندگیاں پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے تقوی والوں کی کہانیاں، قصے سن لینا کافی نہیں ہے۔ اس سے آگے کی بات ہے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صحبت کا اثر ہوگا تو تقوی تمہارے اندر پیدا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے درخت ایسے ہوتے ہیں جو شیڈو پلانٹ ہوتے ہیں، جو درخت کے سائے کے نیچے ہی پلتے بڑھتے ہیں۔ اگر انہیں سایہ نہیں ہوگا تو وہ درخت پل ہی نہیں سکتے ہیں۔ مشہور ہے الائچی کا جو درخت ہے وہ درخت کے سائے میں ڈالا جاتا ہے، اگر وہ دھوپ میں ڈالا جائے گا تو وہ درخت پنپ ہی نہیں سکتا ہے۔ جب وہ سائے میں پلتا ہے تب جا کے وہ خوشبودار بنتا ہے۔ الائچی میں کتنی خوشبو ہوتی ہے، کوئی میٹھا اس کے بغیر بنایا نہیں جاتا ہے۔ تو وہ خوشبودار بننے کے لیے ضروری ہے کہ کسی درخت کے سائے میں وہ پلے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، سائے میں پلنے والوں کو اللہ تعالیٰ بافیض کر دیتے ہیں۔ درخت کے سائے میں کوئی درخت آ جاتا ہے تو اس سائے کی وجہ سے اس درخت کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کے سائے میں کوئی آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے سائے کی برکت سے اس کی کیفیت کیسے نہیں بدلیں گے۔ آگ کی صفت ہے قریب بیٹھو گرمی لگتی ہے، سردی کی صفت ہے جب سردی کا موسم ہو آپ بغیر کپڑوں کے یا پتلے کپڑوں کے باہر نکلو سردی لگتی ہے۔ موسم جب اپنا اثر دکھاتا ہے، درخت اپنا اثر دکھاتا ہے، ہر چیز اپنا اثر دکھاتی ہے تو اللہ والوں کی صحبت بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ان کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی اور کیفیت بدل ہی جاتی ہے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا تقوی ڈر پیدا کرو، تقوی والوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ سالوں، مہینوں، ہفتوں، دن گزر جاتے ہیں لیکن کبھی کوئی بندہ کسی اللہ والے کے پاس جانا، ایک آدھ گھنٹہ اس کے پاس بیٹھنا، اس سے اپنی کچھ معلومات حاصل کرنا اور اس کی صحبت سے کچھ اخلاق سیکھنا، اس کے لیے کون کتنا وقت نکال رہا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت کے بغیر کوئی قرآن کی تلاوت، کوئی تسبیح تلاوت کچھ بھی کر لیتا ہو، اس کی وجہ سے بعض مرتبہ دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، میں پنا بڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ میں صبح سے شام تک 500 مرتبہ درود پڑھ رہا ہوں، یہ مولانا کیا کرتے ہوں گے؟ میں صبح سے شام تک 10 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، روزانہ اتنے پارے پڑھتا ہوں، میری تہجد ناقہ نہیں ہوتی ہے، میرا اشراق نہیں چھوٹتا ہے۔ یہ لوگ سب کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو فرض بھی نصیب نہیں ہے۔ نیکی کر کے آدمی کے دل میں فخر پیدا ہو جانا نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ گناہ کر کے ندامت پیدا ہو جانا وہ گناہ کو معافی اور مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تم نیکی کر کے اکڑنے پر آ گئے، تم نیکی کر کے دوسرے کو حقیر سمجھنے پر آ گئے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا اللہم انی ظلمت نفسی، تحیات میں پڑھ کر درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں دعائے معصورہ، اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ 4 رکعت پڑھ کے کیا ظلم کیے ہو؟ جیسے پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھا۔ عبادت کے بعد معافی مانگنا سکھایا کہ جیسی کرنی تھی ویسے نہیں کرے، اور تم نوافل پڑھ کے اپنے آپ کو غرور میں مبتلا کر رہے ہو۔ تو اس واسطے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے۔ نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والے ولی وہ ہوتے ہیں جب انہیں دیکھا جائے، جب ان کے پاس بیٹھا جائے، جب ان کی بات سنی جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ دودھ والا جسے مشہور ہو محلے میں کہ آدمی دودھ والا ہے، جب اس کا نام آئے گا تو ساتھ میں آپ کے دماغ میں دودھ بھی آئے گا۔ جب کوئی کپڑے والا مشہور ہے، اس کا نام آپ کے دماغ میں آئے گا تو اس کی تصویر کے ساتھ کپڑے بھی آپ کے، اس کی دکان بھی ذہن میں آئے گی۔ کرانہ اسٹور والا کوئی مشہور ہے، اس کا نام لیا جائے گا تو اس کی دکان اور اس کے سامان ذہن میں آئیں گے۔ جو آدمی جس صفت کے ساتھ جیتا ہے اس کے نام کے ساتھ وہ صفات بھی سوچے سمجھے جاتے ہیں۔
ایسے ہی اللہ والا وہ ہے جس کا تصور کیا جائے تو فوراً اللہ دماغ میں آئے۔ اب جیسے ہم بول رہے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم صرف نام لیے اس وقت، سب کے ذہن میں ایسا ہرگز نہیں ہے سیدنا عبد القادر جیلانی فلاں فلم کے ہیرو، آیا کسی کے دماغ میں؟ نہیں آئے گا، سب کے دماغ میں آئے گا کہ وقت کا بہت بڑا ولی اللہ والا، نام لیتے ہی دماغ میں ولایت کا تصور، اللہ والا ہونے کا تصور۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ولی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جب ان کا تذکرہ، ان کا نام اور ان کی باتیں، ان کا چہرہ جب سامنے آتا ہے تو اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ فلم ایکٹروں کو دیکھو، کرکٹروں کو دیکھو، ان کو جب دیکھتے ہو کسی اخبار میں، میگزین میں، کھیل کی طرف دماغ جاتا ہے۔ فلم ایکٹروں کو دیکھو، فلموں کی طرف دماغ جاتا ہے۔ سیاستدانوں کو دیکھو، پالیٹکس کی طرف دماغ جاتا ہے۔ اللہ والوں کو دیکھو تو دماغ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جو آدمی جس فیلڈ کا ہے اس کا جب نام لیا جاتا ہے، جیسے اب ہم کہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فقہ کی طرف دماغ جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی طرف دماغ جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی اور اللہ والے کا نام لو، جو جس شعبے کا ہوگا اس کی طرف انسان کا دماغ جائے گا۔ تو اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کی صحبت میں آخرت یاد آ جائے۔ اللہ والوں کی مجلسوں میں دنیا کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں، دنیا کے تذکرے مذمت کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ آخرت کی طرف ان کا دماغ لگا رہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی اس زمانے کے اللہ والوں کے خواب کے ذریعے سے یہ الہام کر دیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک اللہ کا ولی اور نیک بندہ پیدا ہوگا، اس کا نام عبد القادر ہوگا اور پھر اس کا لقب محی الدین ہوگا۔ اللہ والوں کے خواب اور الہام اور کشف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا تھا۔ اور جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وقت کے بڑے اللہ والے تھے، بڑے تہجد گزار، نیک، متقی، پرہیزگار، مہمان نواز، بڑے سخی انسان، اللہ والوں کی صحبت پائے ہوئے، فاقہ کش، محنت سے زندگی گزارنے والے، قناعت پسند، حلال حرام کا بڑا امتیاز، کسی موقع پر جنگل میں عبادت اور تقوی و طہارت اور زہد و عبادت میں ایک لمبا عرصہ گزار دیے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ جب کئی دنوں کا روزہ اور فاقہ چلا، بھوک سے پریشان ہوئے، مختلف کتابوں میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ ایک بار کئی دنوں کے فاقے اور بھوک کی وجہ سے بے چین ہو گئے، نہر کے کنارے سے ایک سیب بہتا ہوا آیا اور انہوں نے بھوک کی حالت میں اسے کھا لیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ یہ کس کا ہے، میں نے پوچھے بغیر کھا لیا۔ حالانکہ کوئی نہر ایسی بہتی ہو جس میں سے درخت کا کوئی پھل گر کے بہہ جاتا ہو اور بہت دور جانے کے بعد کوئی انسان اسے اٹھا کے کھا لیتا ہو، اس پر پکڑ نہیں ہوتی ہے، وہ درخت سے توڑ کے نہیں کھا رہا ہے یا درخت کے باغیچے میں گرا ہوا اٹھا کے نہیں کھا رہا ہے، کہیں اسے ملا ہے اور کہاں سے آیا ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اور ایک معمولی سا سیب ہے جس کی تلاش میں اس باغیچے کا مالک نہر میں تیرتا ہوا نہیں آئے گا کہ میرا سیب چلا گیا ہے، میں ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور ایسی چیز جس کے گم ہو جانے پر یا چلے جانے پر اس کا مالک اس کی تلاش میں نکلتا بھی نہیں ہے، ویسی چیز اگر کسی غریب محتاج کو مل جائے تو اس کے اختیار ہے کہ وہ استعمال میں لا سکتا ہے۔ فقہ میں کتاب اللقطہ، گری ہوئی چیزوں کے احکام مستقل ہیں، لیکن تقوی کا یہ عالم تھا کہ پھر بھی پتہ نہیں کہ کس باغیچے کا ہے، کس کا ہے، اسے پوچھے بغیر کھا لیا۔ اب وہ اسی نہر کے خلاف سمت میں چل رہے ہیں کہ یہ نہر کہاں سے بہتی ہوئی آ رہی ہے۔ کافی دور کے بعد ایک درخت، ایک باغیچہ ملا جہاں پر ایک اللہ والا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ اس باغیچے کے مالک ہیں، وقت کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، صاحب کشف و کرامات ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی اور جا کر معافی مانگنے لگے کہ میں آپ کے باغیچے کا ایک
پھل بہتے ہوئے نہر سے آ گیا تو میں نے اسے اٹھا کے کھا لیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب وہ وقت کے بڑے اللہ والے تھے، تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ اس زمانے میں ایک سیب کے کھا لینے پر اتنا بے چین اور پریشان اس بھوک اور فاقے کی حالت میں معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے، تو انہوں نے 2 شرطوں کے ساتھ معافی مانگنے کی بات کی۔ 2 شرطوں پر آپ کو معاف کریں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ 1 سال تک میرے باغیچے میں خدمت کریں گے، 1 سال تک میرے باغیچے میں خدمت کریں گے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ 1 سال باغیچے میں خدمت کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ 1 سال باغیچے میں خدمت کر لیے، اس پورے اہتمام کے ساتھ کہ بعد میں بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے اتفاق سے کسی موقع پر سیب کھانے کے لیے عبداللہ سومعی نے کہا ایک سیب توڑ کے لاؤ، توڑ کے لایا تو کھٹا تھا، میٹھا سیب توڑ کے لاؤ۔ 1 سال سے کام کر رہے، کون سا کھٹا کون سا میٹھا ہوتا ہے، پھل والا پھل دیکھ کر بول دیتا ہے کہ کون سا صحیح کون سا خراب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں خدمت کرنے کے لیے ہوں، کھانے کے لیے نہیں ہوں، میں نے آپ کے باغیچے کا کوئی پھل نہیں کھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس بندے کی، جوان شخص جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جوانی میں تو آدمی آوارہ آزاد ہو جاتا ہے، جس کا چاہے لوٹ کے کھا لو، کون پوچھنے والا دیکھ لیں گے، کون آتا دیکھ لیں گے۔ جوانی کے غرور میں آدمی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر جیتا ہے، اور جب یہ نوجوان ہے جو 1 سیب کھا لینے پر 1 سال کی خدمت کر رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہ 1 سیب کھانے پر 1 سال کی خدمت کوئی تمیز کی بات ہے، دماغ خراب ہو گیا آپ کا، 1 سیب کتنے میں آتا ہے، اب 1 سال خدمت کرنے کو بول رہے ہیں۔ لیکن آخرت کا فکر سوار ہے، صاحب حق جو سزا دے رہا ہے اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ 1 سال خدمت کی، اس کے بعد دوسری شرط کا جب موقع آیا تو کہنے لگے عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری شرط یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کرو، اور میری بیٹی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ اندھی، گونگی، بہری اور لنگڑی ایسی بیٹی سے، لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے کوئی اندھا نوجوان بھی تیار نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ ایسا نوجوان تیار ہو جائے، لیکن ان کی شرط ہے کہ تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی۔ شادی ہو گئی، جب پہلی رات اپنے بیگم کے پاس گئے تو دیکھا خوبصورت ہے، اندھی نہیں ہے، لنگڑی نہیں ہے، بہری نہیں ہے، گونگی نہیں ہے۔ کمرے سے باہر واپس تشریف لائے اور ان سے مل کے کہنے لگے کہ میرے کمرے میں کوئی اجنبی عورت آ گئی ہے، آپ نے جو صفات بیان کی تھیں وہ تو ہے نہیں، یہاں تو کوئی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے۔ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے صحیح ہے، میں نے اندھی کہا اپنی بیٹی کو، وہ آنکھوں سے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھی ہے، اس کے کانوں نے کوئی گناہ کی بات نہیں سنی ہے، اس کی زبان سے کوئی گناہ کی ناجائز بات اس نے نہیں کی ہے، کسی حرام کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھے ہیں، بڑی پاک باز اور بڑی پاک دامنی کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے۔ جب لڑکی ایسی پاک دامن اور لڑکا ایسا کہ 1 سیب کھا لینے پر معافی مانگنے کے لیے چلا، 1 سال خدمت کر رہا ہے، اور لڑکی سے شادی ہونے سے پہلے یہ بول رہے ہیں کہ اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، تو بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، ان صفات والے لڑکے ابو صالح موسیٰ اور وہ نیک پاک باز لڑکی فاطمہ جس کا نام ہے، ان کی شادی ہونے کے بعد جو بچہ دنیا میں تشریف لایا اسے دنیا کہتی عبد القادر جیلانی۔ ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں تب جا کے اولاد نیک بنتی ہے۔ ماں باپ جب گنہگار ہوں، اور گنہگار ماں باپ سے، باپ فلم دیکھ رہا ہے، ماں سیریل دیکھ رہی ہے، اور دونوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ نیک لڑکا عطا فرما۔ کیسی حماقت والی دعائیں ہیں، تمہارا آئیڈیل ہیرو اور اس کا آئیڈیل سیریل کے ایکٹرز، اور ایسے ماں باپ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرما۔ ایسی دعائیں تو منہ پہ مار دی جائیں گی۔ تمہاری زندگیاں کیسی ہیں اور تم کیسی اولاد کی دعائیں کر رہے ہو؟ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ 10 سال سے 40 سال سے نماز نہیں پڑھ رہے، بولتے بولتے بلاتے بلاتے تھک گئے، ایک بار اللہ نے توفیق دے دی، آ کے جمعہ کی نماز کیا پڑھ لی 2 رکعت، اس کے بعد نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھ لیا ہوں، میرا فلاں کمپنی کا مسئلہ ہے اسے حل فرما دے۔ 40 سال کے بعد 2 رکعت پڑھا اور کمپنیاں مانگنے چلا ہے۔
اسی کو ایک بزرگ نے کہا صلی الرکعتین وانتظر الوحی، 2 رکعت نماز پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، کیا دیکھ رہا ہوں؟ 2 رکعت کے بعد وحی کا انتظار کر رہا ہے۔ جب ماں باپ ایسے نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد ویسے نیک انہیں عطا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 471 یا 470 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، 90 سال آپ کی عمر تھی، اور بعض کتابوں میں 91 سال آپ کی عمر ہے۔ 561 سال میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 561 ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب پیدا کب ہوئے؟ شادی ہونے کے بعد 5 سال 6 سال 10 سال نہیں۔ ایک صاحب نے فون کیا، شادی ہو کے 4 مہینے ہو گئے، ابھی بھی کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے، ہمارے گھر میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فاتحہ کراؤ اور فلاں میٹھا بنا کے غریبوں میں کھلاؤ، فلاں جگہ دھاگا باندھ کے آؤ، فلاں جگہ ناڑا باندھ کے آؤ، تو ڈورا باندھ کے آؤ تو کچھ ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے۔ کیسے بے وقوف ہیں، شادی ہو کے 4 مہینے ہوئے، جبھی سے کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، فلاں نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایسا بدعت اور ایسے شرک والا عمل جس سے اولاد کی تمنا کی جا رہی ہے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کا نکاح ہونے کے جب حضرت فاطمہ کی یعنی حضرت عبدالقادر جیلانی کی والدہ کی 60 سال کی عمر ہوئی، تب جا کے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے، 60 سال کے بعد۔ اور ان 60 سال کے عرصے میں کوئی ایسا گناہ شرک کہ مجھے بچے نہیں ہو رہے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں، فلاں درگاہ پہ جاؤ، فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں درخت کے پھیرے لو، فلاں کا سجدہ کرو، فلاں کے پاؤں پڑو، ایسی کوئی حرکت نہیں ہے، اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ 60 سال کے بعد حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور جب 60 سال کے بعد بچہ پیدا ہو تو باپ کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی، ماں کی عمر کتنی ہو چکی ہوگی۔ اسی واسطے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 7-8 سال کے بھی نہیں ہوئے، حضرت ابو موسیٰ صالح جو والد ہیں دنیا سے انتقال ہو گئے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یتیم ہیں، بچہ چھوٹا ہے تبھی باپ کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا، اور خاندان ایسا نیک، حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی پھوپھی یعنی باپ کی بہن اتنی بڑی مستجاب الدعوات تھیں۔ بغداد میں ایک مرتبہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں برس رہا ہے، لوگ صلاۃ الاستسقاء پڑھ لیے، دعائیں کر لیے، نہیں بارش ہو رہی ہے، تو لوگوں کے بھی دماغ میں تھا کہ یہ گھرانہ بڑا نیک ہے، یہاں ان کے گھر آ کر، پھوپھی کے گھر آ کر دعا کی درخواست کرنے لگے کہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ ان کی پھوپھی گھر سے باہر صحن میں، گھر کے صحن میں آئیں، جھاڑو دی، مصلی بچھائیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگیں، اے اللہ میں نے جھاڑو دے دی، اب تو پانی برسا دے، اب تو نچھاور کر دے۔ جیسے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو گھر بنے رہتے ہیں، گھر کے باہر ایک صحن ہوتا ہے، وہ صحن پتھر وغیرہ بچھاتے نہیں ہیں، وہ مٹی کا رہتا ہے، شام کے وقت اس میں پانی چھڑک کر اسے جھاڑو دیتے ہیں تو بہت بھینی بھینی خوشبو آتی ہے اس سے، جو دیہات کے ہیں وہ سمجھیں گے۔ تو وہ مزاج تھا کہ جھاڑو دے کر پانی چھڑک کر جھاڑو دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ جھاڑو دینے کے بعد پانی چھڑکتے ہیں وہاں پر آرام کرنے کے لیے، بہت ٹھنڈا رہتا ہے زمین کا وہ حصہ، تو میں نے جھاڑو دے دی، اب چھڑکاؤ تو کر دے، میں نے جھاڑو دے دی، اب چھڑکاؤ تو کر دے۔ یہ اتنی دعا کے آدھے گھنٹے کے بعد بارش برسنا شروع ہو گئی۔ خاندان کی عورتیں مستجاب الدعوات ہیں، خاندان کے ماں باپ اتنے بڑے نیک اور صالح ہیں، اور والد دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر تک مکتب میں پڑھتے رہے، چھوٹے بچے ہیں، نانا باحیات ہیں۔ نانا کون؟ عبداللہ سومئی، سیب کے باغیچے والے، جن کی بیٹی نے ان کے حضرت والد کے نکاح میں آئی تھی، نانا کی تربیت میں رہے، ماں کی تربیت میں رہے۔ 18 سال کی عمر میں اپنے شہر جیلان، جو ایران کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، وہاں سے 18 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد تشریف لے گئے، اور بغداد وہ بڑا شہر، اسلامی سلطنت کی کیپٹل سٹی، جہاں پر کئی اسلامی بادشاہیں ہیں، کئی اسلامی لائبریریاں ہیں۔ جس سال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد چھوڑ کر
دوسرے خطوں کی طرف چلے گئے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی سال سیدنا عبد القادر جیلانی بغداد تشریف لائے۔ ایک اللہ والا بغداد چھوڑ کے گیا، دوسرا اللہ والا بغداد میں تشریف لایا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی سلسلہ نسب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، والد کے سلسلہ نسب سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، یعنی والدہ کا خاندان حضرت حسین سے جا کے ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کا خاندان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ تو باپ حسنی ماں حسینی، حسن حسین دونوں جمع ہو گئے اس لڑکے کے نسبت میں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی 11 واسطوں سے اور بعض کتابوں میں 13 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور 15 واسطوں سے آپ کا جو اصلاحی تعلق ہے وہ اصلاحی تعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے کہ کن سے بیعت ہوئے، وہ کن سے بیعت ہوئے، وہ کن سے بیعت ہوئے ہیں، اصلاحی تعلق۔ 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لا رہے ہیں علم سیکھنے کے لیے۔ کون سا علم؟ شریعت کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ کوئی ولی جاہل نہیں ہو سکتا، اتنی بات دماغ میں بٹھا لیں۔ اگر کوئی شریعت کے علم سے ناواقف ہے، جاہل ہے، وہ خواہ کتنی بھی عبادت کر لے، اگر اسے قرآن حدیث کا علم نہیں ہے وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے شریعت کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ اس جاہل ولی کو شیطان چٹکیوں میں گمراہ کر دے گا۔ ابھی آئے گا سامنے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ۔ تو ولی کے لیے عالم، علم دین کا حصول، خواہ وہ مدرسوں میں پڑھ کر ہو، خواہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر ہو، خواہ وہ کتابوں کا مطالعہ کسی عالم کی نگرانی میں کر کر ہو، کسی بھی طرح اسے شریعت کے علم سے واقف ہونا ضروری ہے۔ جاہل صوفیوں کو شیطان کبھی اعتبار میں نہیں لاتا ہے، اسے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے گمراہ کر دینا۔ 18 سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے، سفر شروع ہوا۔ واقعہ مشہور ہے، ڈاکو لٹیرے لوٹنے کے لیے آئے۔ 18 سال کا بچہ، اپنے بغل میں بازو میں 40 دینار اشرفیاں موجود ہیں، ڈاکو سب کو لوٹ رہے ہیں، اس کے پاس کیا ہوگا؟ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ ایک نے پوچھ لیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کیا ہے؟ 40 اشرفیاں ہیں، 40 اشرفیاں ہیں۔ ایک لائٹ لے لیا، دوسرا پوچھ رہا، تیسرا پوچھ رہا، سب کو یہی جواب مل رہا ہے۔ ایک نے کہا کہاں ہیں؟ بغل کے نیچے ہیں، نکال کے دکھایا۔ تعجب ہوا کہ ہم ڈاکو لٹیرے سفر میں اگر لوٹ لیں تو کتنا پریشانی ہوتی ہے۔ بہت بات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پیکٹ چوری ہو گیا، پرس چوری ہو گیا، ٹکٹ کے پیسے کے لیے مسجدوں کے پاس ادھر ادھر بھیک مانگتے ہیں۔ اس زمانے میں سفر میں پیسہ لوٹ لیا جائے تو کون دے گا؟ کہاں سفر ہوگا؟ تو اب 40 دینار نکال کے دکھا رہے ہیں۔ ڈاکو کے سردار کو بلایا جا رہا ہے کہ بچہ ڈاکوؤں سے سچ بول رہا ہے۔ یہاں تو مولویوں سے سچ نہیں بولتے ہیں لوگ، یہاں تو ہم سے سچ نہیں بولتے۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے، طلاق کا مسئلہ، ایسا لگتا ہے کہ میں بولا ہوں خیال میں، حالانکہ بول دیا ہے 3 طلاق، بولے جیسا لگتا ہے۔ حلال حرام کی تمیز یہاں بھی نہیں سچ بولنے کی۔ بینکنگ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، انٹرسٹ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، گھما پھرا کے پوچھ رہا ہے کہ جو اصل حرام چیز ہے وہ چھپ جائے، میرے مطلب کی چیز نکل جائے۔ وہاں ڈاکوؤں سے سچ بولا جا رہا ہے۔ اب جب دینار نکلے 40 دینار تو سردار کو تعجب ہوا کہ ہم لٹیرے ڈاکو، معلوم ہے پھر بھی تو اشرفیاں اتنی ہیں بتا رہا ہے۔ میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے، ان سے میں نے وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سردار پہ اتنا اثر پڑا کہ 18 سال کا بچہ ماں کے وعدے کا اتنا پاس و لحاظ کہ ڈاکوؤں سے چھپا رہا ہے۔ اس موقع پر شاید ماں بھی ہوتی نا تو ڈاکوؤں سے پیسہ چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آدمی کو اپنا مال بچانے کے لیے جب کوئی لٹیرا آئے تو اسے اسی واسطے بعض موقعوں پر علماء نے لکھا ہے کہ انکم ٹیکس میں کچھ اونچ نیچ کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں ظالمانہ سلوک تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب وہ ڈاکو سے بچنے کے لیے ماں کی نصیحت، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے اس نصیحت کا اتنا اثر پیدا کیا، ڈاکو کو احساس ہوا کہ ماں سے کیا وعدہ نہیں توڑ رہا ہے، اللہ سے کیا ہوا وعدہ میں توڑ کر لوگوں کا مال لوٹ کے کھا رہا ہوں۔ فوراً توبہ کیا اور آئندہ سے چوری نہ کرنے کا وعدہ حضرت عبد القادر جیلانی پہ کیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ جو دوسرے ڈاکو ہیں وہ کہنے لگے آپ
ڈاکو اور چوری کرنے میں، ڈاکہ ڈالنے میں ہمارے سردار ہیں، توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں۔ جب آپ نے توبہ کر لی تو ہم بھی توبہ کر لیتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں بچے کے ہاتھ پہ ڈاکوؤں کی توبہ ہو رہی ہے۔ آج 28، 40، 50 سال میں ہم خود توبہ نہیں کر رہے ہیں، وہاں بچے کے ہاتھ پہ توبہ ہو رہی ہے۔ ہم 50 سال کی عمر گزرتی جا رہی ہے، ہم خود توبہ نہیں کر رہے ہیں اپنے حرام کاموں سے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچے، بغداد میں 40 دینار ختم ہو گئے، سالوں سال رہ کے علم حاصل کرنا ہے۔ 20 دن گزر گئے، فاقہ، کھانے کے کچھ نہیں، پانی پہ گزارا ہو رہا ہے۔ دیکھا کوئی گری پڑی چیز، ایسا کہ کوئی مثال کے طور پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا پھینک دیا ہو، کوئی پھل پھینک دیا ہو، وہ اٹھا کے کھا لیں، وہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ 70 ولی اللہ کے نیک بندے ایک جگہ جمع ہیں، وہ بھی 15-20 دن سے فاقے اور بھوک سے ہیں۔ آئے بغداد کی گلیوں میں گھومتے ہوئے، ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ میں ایران سے آیا ہوں، جیلان تمہارے گاؤں سے، اور تمہاری والدہ نے یہ دینار دے کے بھیجے ہیں، میں کئی دنوں سے تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ وہ پیسے لیے، دکان سے روٹی اور سالن خریدا، لے جا کر ان 70 فقیروں غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھائے۔ لوگوں نے پوچھا بیٹا تمہیں یہ کہاں سے آیا؟ کہ میری ماں نے بھیجا تھا، میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو میرے گزارے کے لیے بھیجا تھا۔ بیٹا تو نے اپنے گزارے کے پیسے جو 2 مہینے 6 مہینے تیرے لیے چاہیے تو نے ہم پر خرچ کر دیے۔ تو عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ مجھے شرم آئی کہ میرے دوسرے مسلمان بھائی بھوک اور فاقے سے ہوں اور میں کھا کر پیٹ بھر کے کھا کے سو جاؤں۔ ولی وہ نہیں ہوتا ہے جس کے بال بہت بڑے بڑے، مونچھ بہت بڑے بڑے، دانت پیلے، ناخن بہت لمبے لمبے، سڑی صورت، بدبو آ رہی ہے اور بیٹھ کے جھوم رہا ہے اور بالکل وجد میں آ رہا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت پہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کھا کے سو جاؤ، تمہارا پڑوسی بھوکا ہو، تم مسلمان نہیں ہو سکتے، ولی ہونا تو بات کی بات ہے۔ ایسے فاقے سے زندگی گزارا، طلب علم کے لیے مہینے گزر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سناتے ہیں، بھوک سے یہ عالم ہو گیا کہ مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی ہوٹل سے روٹی لے کر گوشت لے کر کھانے کے لیے بیٹھا، بار بار میری نظر ادھر جا رہی ہے، وہ لقمہ کھانے کے لیے منہ کھول رہا ہے تو خود بخود میرا بھی منہ کھل رہا ہے، شاید مجھے بھی کوئی لقمہ مل جائے۔ یہ حالت تھی فاقے کی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تو بلایا آؤ میرے مہمان بن جاؤ۔ مجھے پہلے شرم آئی لیکن فاقہ زیادہ تھا، جب 2 بار بلایا 3 بار بلایا تو جا کے بیٹھ گیا، کھانے لگا۔ اس نے پوچھا کیا نام ہے، کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو؟ جب میں نے اپنا تعارف کرایا، کہا کہ میں ایران جیلان گاؤں سے ہوں اور میرا نام عبد القادر ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو وہ سامنے والا اپنا نوالا چھوڑ دیا اور حضرت کے ہاتھ پکڑ کے معافی مانگنے لگا کہ بھائی تم میرے مہمان نہیں، میں تمہارا مہمان ہوں۔ تمہاری ماں نے مجھے پیسے دے کے بھیجا تھا کہ میرے بیٹے کو پیسے دے دو، وہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، میں تلاش کرتے کرتے اتنے دن ہو گئے، تیرا پتہ کوئی نہیں بتا رہا تھا، 3 دن میرے پیسے خرچ ہو گئے، فاقے میں آ گیا، اب تیرے پیسے سے روٹی خرید کے لایا تھا تو میں تیرا مہمان ہوں، تو میرا مہمان نہیں ہے۔ اس فاقے کے ساتھ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کیے، 40 سال تک وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ علم اللہ تعالیٰ نے بڑا کمال کا عطا کیا، جب درس دیتے 40 ہزار علماء اور علم والے آپ کے درس میں شریک ہوتے، وعظ و نصیحت کرتے، 70,000 کا مجمع رہتا تھا، اور اس زمانے میں لکھنے کے لیے انک پوٹ جو رہتی ہے، انک ڈال کر لکھنا پڑتا ہے، مجمع میں 400 انک پوٹ رکھے رہتے تھے کہ جس کو انک ڈال کر قلم میں لکھنا ہو، اپنے کاپی میں نوٹ کرنا ہو، حضرت کے بیانات نوٹ کر لے۔ 400 انک پوٹ، وہاں ایک انک پوٹ، وہاں انک کی بوٹل رکھی ہوئی ہے، 400، 70,000 کا مجمع۔ قریب والا جیسے سن سکتا ہے کہ حضرت کی کرامت، دور والا بھی ویسے سن سکتا ہے۔ مائک تو آج کے زمانے میں، اس زمانے میں مائک نہیں تھا۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تاریخ دعوت و عظیمت میں ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض مرتبہ بیان کی ایک کیفیت ہوتی، اتنا وجد میں آتے کہ بیان ختم ہونے کے بعد 1-2 آدمیوں کی لاش ہو چکی رہتی، 1-2 آدمی انتقال ہو جاتے، ایسے جذب اور کیفیت میں بیان کرتے تھے۔ مسئلہ آیا حضرت کے پاس، ایک آدمی نے دماغ خراب ہو گیا تو اس نے قسم کھائی، کیا میں اگر ایسی عبادت نہیں کیا کہ ویسی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہو تو پھر تمہیں 3 طلاق، یہ عبادت نہیں کیا تو بیوی کو طلاق۔
کیسی حماقت ہے. ارے تم اگر میں ایسی عبادت نہیں کیا تو میں کچھ تو کر لوں گا, تم وہ کرو, تو اس کو طلاق دینے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ قسم کھا لی کہ میں اگر ایسی عبادت نہیں کیا تو بیوی کو 3 طلاق. علماء کے پاس فتویٰ آیا, کہا کہ اب کون سی عبادت ایسی جو کوئی دوسرا نہیں کرتا ہو, صرف ایک ہی کرتا ہو, اب تو طلاق ہو ہی جائے گی. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ نے فتویٰ دیا ہے ایسی عبادت جو کوئی نہ کرے, صرف یہی کر رہا ہو. فرمایا کیسے؟ حرم جاؤ, مطاف خالی کر دو, اس ایک بندے کو بولو تو طواف کرتا رہے, کوئی اور طواف نہ کرے, تو طواف نہ کرے کوئی اور طواف, تو طواف کرے کوئی اور نہ کرے. نماز پڑھنا ہے, اگر ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو دنیا میں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا, قرآن پڑھ رہے ہیں تو کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا. ایسی عبادت کرنا کہ میں جب عبادت کر رہا ہوں تو کوئی اور نہیں کرنا, صرف میں ہی کرنا وہ عبادت. تو طواف کا میدان خالی کر دو, اس اکیلے کو طواف کرنے دو. اور طواف ایسی عبادت ہے جو وہیں ہو سکتی ہے, کہیں اور نہیں ہو سکتی. اب جب وہ طواف کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا تو دنیا میں ایک بندہ ایک ایسی عبادت کر رہا ہے کہ اس وقت کوئی اور دوسرا نہیں کر رہا ہے. عبادت بھی پوری ہو گئی, بیوی کو طلاق ہونے سے بھی بچ گیا. اب اس میں سمجھو علم تو ہے ہی بڑا باکمال, علم تو ہے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. اس کے ساتھ حضرت نے کیا فرمایا؟ طواف ایسی عبادت ہے جو صرف حرم میں ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتی. تو اب بتاؤ, حرم کے علاوہ کوئی اور کسی جگہ کا طواف کر رہا ہے تو حضرت عبد القادر جیلانی کے تعلیمات کے خلاف کر رہا ہے. اگر کوئی کسی مزار کی طواف کر رہا ہو, کسی قبر کی طواف کر رہا ہو, کہیں اور جگہ پھیرے لا, حضرت خود فرماتے ہیں کہ وہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا. تو پھر کسی اور جگہ کا طواف کرنا حضرت کی تعلیمات کے خلاف. اور ایسا تقویٰ و طہارت, ایک وقت کا بادشاہ دینار درہم کے سکوں کی تھیلی لا کر دیا اور کہا کہ میری طرف سے ہدیہ ہے, قبول فرما لیں. تو آپ نے فرمایا لاؤ, لے لیے, اور پھر ان دینار درہم کو رگڑنے لگے. جب رگڑا تو اللہ نے کرامت سے اس سے خون کے خطرے نکلنے لگے, کرامت دکھائی. حضرت نے فرمایا یہ خون جو نکل رہا ہے جانتے ہو کیا ہے؟ یہ غریبوں کا خون ہے جس سے تم نے ناجائز اور ظلم کے طور پر پیسہ حاصل کیا ہے. مجھے ہدیہ دینے سے پہلے دوسرے لوگوں کا حق ادا کر دو. جن غریبوں سے تم نے پیسہ لوٹا ہے وہ پیسہ ان کو واپس کرو. کسی کا پیسہ ناحق طریقے سے لینا تو دور کی بات, ظالم بادشاہوں سے ہدیہ بھی قبول نہیں فرماتے تھے. ایک بار مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک بندے نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کا جو وہ بزنس کا جو جہاز ہے فلاں جگہ گیا تھا, وہ ڈوب گیا, پورا مال آپ کا خطرے میں چلا گیا. تو کہا الحمدللہ. 2 گھنٹے کے بعد کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت وہ جھوٹی خبر تھی, آپ کا جہاز محفوظ واپس آ رہا ہے. تو کہا الحمدللہ. جو مرید بیٹھے تھے انہیں تعجب ہوا کہ حضرت ڈوبا تو بھی الحمدللہ, عافیت سے آیا تو بھی الحمدللہ, ڈوبنے پر تو انا للہ بولنا چاہیے. تو آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو حضرت نے کہا جب جو بزنس میں کرتا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, ملا تو بھی اس کی طرف سے, نہیں ملا تو بھی اس کی طرف سے, ہر بات پہ الحمدللہ. آج ہمیں کچھ ہو جائیں, سیلاب آیا, طوفان آیا, کچھ پریشانیاں آئیں, کیسے کیسے جملے اللہ کے خلاف اور اللہ کی شان میں نکل گئے ہیں. ہم کو آنا تھا کیا, ایسا ہونا تھا کیا, ہم کیا گناہ کیے ہیں. جو بیٹھ کے دلی کی گدی پہ ظلم کر رہا ہے اسے تو کرونا وائرس بھی نہیں لگ رہا ہے. ہم پہ تو ایک دوسرے ایک کے بعد ایک حالات آتے جا رہے ہیں. جو ظالم ہے وہ تو بڑے مزے میں اور ظالمانہ فیصلے کر رہا ہے, ہم پر تو اور حالات آتے جا رہے ہیں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. حضرت کے 4 بیویاں تھیں اور 49 بچے تھے, 49. 4 بیویاں ہیں اور 49 بچے ہیں, اور فرماتے ہیں میرے 49 بچے ہیں اور میں کبھی کسی بچے کی روزی روٹی کے سلسلے میں فکر نہیں کیا ہوں کہ اللہ کہاں سے کھلائے گا. اولیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے جو شریعت کے موافق ہیں. اب بتائیں 4 بیویاں کرنا شریعت کے موافق ہے, کتنے اولیاء کی اطاعت کرنے والے عاشقین اولیاء 4 بیویاں کر رہے ہیں, اور 49 بچے ہیں, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہاں پر ہم دو ہمارے دو بس کے بعد کانٹا لگایا جا رہا ہے, اور وہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 49 اولاد ہو رہی ہیں, 27 لڑکے باقی لڑکیاں, اور سب وقت کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں. اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے دیکھا اگر کسی آدمی نے محل بنایا, سامنے مینار ہے, گنبد ہے, لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, اور بڑے شاندار قرآن کی آیتیں اور کلمات لکھے ہوئے ہیں,
دیکھا کسی نے کہ یہ مسجد ہے، عبادت گاہ ہے، یہ دیکھ کے کوئی مسجد میں آیا، آنے کے بعد دیکھا ادھر بھی بت ہے، ادھر بھی بت ہے، ادھر بھی بت ہے، مورتیاں لگی ہوئی ہیں، وہ تعجب میں ہے کہ سامنے اوپر سے باہر پورا مسجد کا نقشہ ہے، اندر آنے کے بعد مندر کا نقشہ ہے، یہ مسجد ہے یا مندر ہے؟ اس کے بعد سمجھانے لگے میں کیا بولنا چاہتا ہوں، تمہارا یہ ٹوپی، کرتا، پیجامہ، داڑھی، یہ نام عبداللہ، عبد الرحمن، ساجد، رحیم، فلاں فلاں، یہ سب دکھا رہے ہیں کہ مسلمان ہے۔ اب یہ اس کا نقشہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کا نقشہ ہے۔ جب اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھا گیا تو دل میں دولت کا بت ہے، حرص کا بت ہے، دنیا کی محبت کا بت ہے، تعریف کا بت ہے، تجارت کا بت اندر چھپا ہوا ہے۔ جسم یہ ظاہری شکل مسجد اور مسلمان کی ہے، دل اندر سے بت خانہ بنا ہوا ہے، دل اندر سے بت پجاری بنا ہوا ہے۔ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو، اندر تمہارا دل کس سے جڑا ہوا ہے؟ حضرت کی کتاب غنیۃ الطالبین میں لکھا ہوا ہے اذا حضر احدکم فلا یضع احدا علی قبری، تم میں سے کوئی آدمی میری قبر پر حاضری دے تو میری قبر پہ ہاتھ بھی نہ رکھے۔ آپ کی تعلیمات میں ہے میری قبر پر حاضری دے تو میری قبر پہ ہاتھ بھی نہ رکھے، میری قبر کے پاس آ کر وہ حرکتیں نہ کرے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں سے ہے کہ اگر تم اللہ کے فرما بردار بندے ہو تو امید اسی سے لگاؤ، اس کے علاوہ کسی اور سے امید لگاتے ہو تو تم پکے مسلمان نہیں ہو۔ حضرت کی تعلیمات میں ہے دنیا کی چیزیں تمہارے پاس آنے کے بعد اپنی قیمت کھو دیتی ہیں۔ شو روم کی گاڑی 70,000 کی آپ خرید لیے، کیش پیسہ دے دیے، شو روم سے باہر نکل گئے، 1 گھنٹے کے بعد آپ وہ گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں، 70,000 ملیں گے آپ کو؟ نہیں ملیں گے۔ اب سیکنڈ ہینڈ ہو گئی وہ گاڑی، آپ نے دکان سے کپڑا خریدا، اسے سلوا لیا، آدھا گھنٹہ پہنا، اس کے بعد اب وہ بیچنا چاہ رہے ہیں، جتنا پیسہ لگا اتنے میں بکے گا؟ نہیں بکے گا۔ دنیا کی چیزیں تمہارے پاس آنے کے بعد اپنی قیمت کھو دیتی ہیں تو ان چیزوں سے تمہاری قیمت کیا بڑھ جائے گی؟ ان کی قیمت خود گھٹ گئی، وہ اپنی قیمت کھو دیتے ہیں تو ان سے تمہاری قیمت کیا بڑھ جائے گی؟ اب فخر کس پہ ہے؟ دنیا کی چیزوں پہ فخر ہو رہا ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ جس کے پاس دنیا کی چیزیں ہیں اس سے اس کی قیمت نہیں بڑھتی، جس کے پاس اللہ ہے اس سے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے جا کر کتنے سال ہو گئے، آج بھی ان کا تذکرہ زندہ ہے، بڑی عقیدت سے نام لیا جاتا ہے، ان کی زندگیاں، ان کی تعلیمات پڑھی جاتی ہیں، ان کی باتوں کو نقل کیا جاتا ہے۔ ان کی ولایت کی وجہ سے ہے، ان کی دولت کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے خاندانی عہدے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی ولایت اور تعلق معلّہ کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کا نیک بندہ ولیوں کو مانتا ہے تو ولیوں کی تعلیمات پہ زندگی گزارے۔ جن بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، ان میں سیدنا عبد القادر جیلانی کا بھی نام ہے۔ جن بزرگوں کے بارے میں کثرت تلاوت کا ذکر ہے ان میں آپ کا بھی نام آتا ہے کہ 15 سال تک عشاء کے بعد تلاوت شروع کرتے تو فجر سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا، فجر سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا۔ 5000 سے زائد غیر مسلموں، یہودی، عیسائیوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، 1 لاکھ سے زائد فاسق فاجر گنہگاروں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے۔ دین کی محنت کا غم اتنا کہ کسی بے دین اور بے نمازی آدمی کو دیکھتے تو اتنا کڑتے اور اتنا روتے کہ اللہ کا دین تمہیں پکار رہا ہے، اللہ کی آواز تمہیں بلا رہی ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کدھر بھاگ رہے ہو؟ کبھی جوش اور جذبے میں آ کر یہ بولتے کہ اے چاند، اے سورج، اے ستارے میرے ساتھ ہو جا، ہم سب مل کے بندوں کو صحیح راہ دکھائیں گے۔ یہ بندے میرے ساتھ دینے تیار نہیں ہیں۔ اس جذب اور کیفیت کے عالم میں بیان کرتے کہ بعض مرتبہ ایسے رونے اور چیخنے کی آوازیں نکلتی کہ مجمع پر یہ تصور ہوتا کہ لا محالہ بیان ختم ہونے کے بعد کسی کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ نیکی کی زندگی، تہجد کی زندگی، تلاوت کی زندگی، ان ولیوں کی زندگی سے ہمیں سبق سیکھنا ہے کہ انہوں نے کس لیے قربانیاں دی ہیں۔ عبادت کر رہے ہیں، پیاس لگی، آسمان سے بارش برسا، سونے کے گلاس میں یا پانی آیا، اب پی رہے ہیں، پینے کے بعد اچانک ایک روشنی سی طاری ہو رہی ہے، روشنی میں سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ عبد القادر میں تیرا پروردگار ہوں، آج کے بعد سے میں نے تجھ پر سے نماز معاف کر دی اور ساری حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی، آج کے بعد سے تیری کوئی عبادت ہمیں نہیں چاہیے، ہم تجھ سے راضی ہو گئے۔
جنگل میں ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس حالت میں روشنی میں سے آواز آ رہی ہے. ہمیں اور آپ کو اگر ایسی آواز آتی تو واقعتاً نبی بن جاتے، فوراً بول دیتے میں آج کے بعد سے نبی ہوں، اللہ کا بندہ میرے پاس آیا تھا اور اس طرح ہوا تھا. جب نہیں آ رہی ہے وہی، کوئی روشنی نہیں دکھ رہی ہے، گھر کے لائٹ جلائے تو بھی روشنی صحیح نہیں آ رہی ہے، اس میں بیٹھ کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں میں مسیح ہوں، میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. جنگل میں روشنی آتی، وہاں سے آواز آتی ہے اور سونے کے گلاس میں پانی مل جاتا، پتہ نہیں پھر یہ کہاں سے کہاں چلے جاتا. تو حضرت نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوہ. فوراً ساری روشنی ختم ہو گئی، اندھیرا جیسے تھا ویسے چھا گیا. اس کے بعد آواز آئی عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا. حضرت نے کہا نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا. اس کے بعد شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ آخری مرحلہ کہ تیرے علم نے تجھے بچا لیا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے 70,000 ولیوں کو گمراہ کر دیا ہے. یہ وہ جگہ جہاں پر 70,000 ولیوں کو گمراہ کر دیا ہے، یہاں پر تو بچ نکلا کہ تیرے علم نے نہیں، تیرے اللہ نے تجھے بچا لیا. پھر حضرت سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیسے پہچانے کہ یہ روشنی آئی تو شیطان کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ حالانکہ بزرگ اور ولی کو روشنی دکھنا، فرشتے دکھنا، رجال غیب دکھنا، کرامتیں ہونا، یہ سب آسان عام چیزیں ہیں، لیکن آپ نے فرق کیسے کیا کہ روشنی رحمان کی طرف سے نہیں شیطان کی طرف سے؟ تو حضرت نے فرمایا، اس نے کہا آج کے بعد سے میں نماز معاف کر دیا، حرام چیزیں حلال کر دیا. ظاہر سی بات ہے مجھ سے بڑا ولی، ولیوں کا ولی، نبیوں کا ولی، نبیوں کا نبی، اللہ کے نبی پر سے نماز معاف نہیں ہوئی. سکرات کی حالت میں 2 آدمیوں کے سہارے سے پیر گھسیٹتے ہوئے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کو نماز معاف نہیں ہو رہی، تو میری کیا حیثیت ہے کہ مجھ سے نماز معاف ہو جائے؟ اور یہ بول رہا ہے کہ حرام چیزیں میں نے تیرے لیے حلال کر دی. اللہ نے جو چیز حرام کی ہے، شراب، زنا، بدکاری، فحاشی، یہ سب باتیں نبی پر بھی حرام تھیں، تو میری کیا مجال ہے کہ یہ ساری فحش باتیں اللہ میرے لیے حلال کر دے؟ اللہ تو پاک ہیں، پاکیزہ چیزیں پسند کرتے ہیں، تو حرام کو حلال کیسے کر دیں گے؟ اب آج کے جو ڈھونگی بابا ہیں وہ ان کی نمازیں کہاں ہیں؟ دل کی نماز پڑھ رہے ہیں صاحب، بیٹھے بیٹھے اذان ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اور وہاں پر عورتیں منتیں مرادیں مانگنے کے لیے ان کے پیروں پہ پڑ رہے ہیں، ان کے سامنے بے پردہ بغیر برقعے کے آ رہے ہیں. اور یہ عبد القادر جیلانی کی نگاہیں محفوظ ہیں، با پردہ با حیا زندگی ہے. اب یہاں پر بے پردگی، بے حیائی، نمازیں غارت، پھر بھی ولی بنے بیٹھے ہیں. تعلیمات کو زندہ کرنا اصل ولایت کا حق ہے، تعلیمات کو اپنانا ولایت ہے، تعلیمات کو مسمار کر کے پیٹ پالنا ولایت نہیں ہے. 11ویں شریف ربیع الثانی کا مہینہ آیا تو کیا کریں گے؟ عبد القادر جیلانی کے نام پر فاتحہ دلا کر لوگوں کو کھلائیں گے، ایصال ثواب کریں گے. کیا برا کام ہے؟ برا کام کچھ نہیں ہے، طریقہ غلط ہے. حضرت عبد القادر جیلانی کی وفات ربیع الثانی میں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے 11 فات کہتے ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ربیع الثانی میں ہے. 11 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے، تاریخ کی کسی بھی کتاب میں دکھا دو. آپ تو سنی مسلمان ہیں، سن کر مسلمان ہوئے ہیں، بعض لوگ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں. کسی کتاب میں دکھا دو کہ 11 ربیع الثانی کو حضرت عبد القادر جیلانی کی وفات ہوئی ہے. جب اس تاریخ میں وفات ہونا پکا معلوم ہی نہیں ہے. 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 3 روایتیں ہیں، تینوں میں سے کوئی پکی بات نہیں ہے، تو 11 آپ نے کیسے فکس کر دیا؟ یعنی یوں مطلب کہنا چاہ رہے ہو کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اگرچہ کہ 25 کو وفات پائے رہیں گے، لیکن ہم آپ کو 11 کچھ وفات پائے بول کے بولتے ہیں. آپ پہلے انتقال کیے ہوں گے لیکن ہم آپ کو 11 میں انتقال ہوئے بول کے مانتے. جیسے عیسائیوں نے کرسمس جو شروع کیا 6 دسمبر، کرسمس ڈے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 دسمبر کو دنیا سے وفات پائے، کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن عیسائیوں کا پکا معاملہ ہے کہ نہیں، آپ کبھی بھی گئے ہوں گے، ہم دسمبر کو مانتے ہیں. یہ زدہ زدی مار دینا، کسی کو ضد میں آ کے مار دینا، آپ مرے ہوں نہیں مرے ہوں آپ ہم کو مار، ہم آپ کو مار دیتے. اب پھر اس کے بعد ایصال ثواب کرنا ہے تو بھائی کبھی بھی کرو، 12 مہینے ہیں کبھی بھی کرو، کون سا دن ہے کبھی بھی کرو، کوئی منع نہیں ہے. دن خاص کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہر دن ان کے لیے نماز کے بعد 3 قل پڑھ کر کچھ صدقہ خیرات کر کے ایصال ثواب کرو. محبت ہے تو ہر دن کرنا چاہیے. اور پھر ایصال ثواب میں کرتے ہیں، چلو ربیع الثانی میں ہی کرتے ہیں، 11 تاریخ، آج 11 ربیع الثانی ہے، کرتے ہیں
نماز پڑھ کے کر دو، صدقہ کر کے کر دو، کسی غریب کا علاج کر کے کر دو، نہیں فلاں پوریاں پکائیں گے، فلاں مٹھائی پکائیں گے، فلاں خاص قسم کے پکائیں گے، اس کے بعد فلاں پورے پروسیس کریں گے، اس کے بعد ہی کسی کو کھلائیں گے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کہا تھا کہ میرے وفات پر اس طرح کا سسٹم ہے؟ ایصال ثواب کرنا چاہیے، ہم اس کے قائل ہیں، اہل سنت والجماعت یہ انکار نہیں کرتے کہ ایصال ثواب نہ کریں ضرور، لیکن پابندی تخصیص ایسی نہ کرو کہ دن خاص کر لیے، چیزیں خاص کر لیے، طریقہ خاص کر لیے۔ ابھی جمعہ کی نماز ابھی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بیان سنیں، نیت اچھی ہے، سننے کا ثواب ملے گا۔ بیان کے ختم پر بولو اللہ جتنی دیر بیٹھ کے بیان سننے کا ہمیں ثواب ملا وہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی روح کو پہنچا دے، ثواب پہنچ جائے گا۔ جمعہ کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ لو، 4 نفل پڑھ لو، 3 قل پڑھ لو، اس کے بعد بولو ایصال ثواب، اللہ ثواب پہنچا دے گا۔ جب اللہ نے اتنی چھوٹ رکھی ہے اپنی طرف سے پابندی کر کے، کیوں اس سنت کو بدعت میں بدل دیتے ہو؟ اس سنت کو اللہ تعالیٰ کے ثواب سے محروم کر دیتے ہو۔ اس واسطے 11ویں شریف کے نام پر گلیاں بند کر دینا، سڑکیں بند کر دینا اور پھر دیگیں پکا کر کھلانا اور اس پر فاتحہ درود کا رواج، یہ چیزیں وہ ہیں جو ولیوں کو پسند نہیں ہیں۔ اب جو لوگ کر رہے ہیں ان سے ہماری درخواست ہے، آپ واقعتاً سیدنا عبد القادر جیلانی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، آپ کی زندگی بتا رہی ہے کہ آپ واقعتاً سیدنا عبد القادر جیلانی جیسے ہیں؟ ان کی زندگی کا کوئی واقعہ آپ کو معلوم ہے؟ ان کا طریقہ آپ کی زندگی میں ہے؟ 15 سال عشاء کے بعد سے فجر تک ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، آپ روزانہ کتنی تلاوت کر رہے ہیں؟ 40 سال عشاء کے وجہ سے فجر پڑھ رہے ہیں، آپ کی عشاء اور فجر ہو رہی ہے، ساری رات جاگنا تو دور کی بات، نمازیں غارت ہیں۔ اب صرف یہ کر لینے کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصل عبادت ہے، اس سے نجات ہو جائے گی۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے، اولیاء سے سچی محبت اور ان کی تعلیمات پہ زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔